بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے توہین رسالت اور توہین امامت۔ فرانس کے صدر نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سلسلہ شروع کیا، اس توہین رسالت کو اور بعض دیگر افراد نے جو توہین رسالت کی ہے یہ ایک نہیں ہے، لہٰذا فرانس کے صدر کے اس جرم کو ہمیں UN میں اٹھانا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے پاکستانی حکومت کی۔ OIC میں اس کو لے جانا چاہیے اور OIC کے ممبروں کو بیدار کرنا چاہیے، گو کہ وہ ہر اہم کام کے وقت OIC کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر کو اور مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرے، لہٰذا کسی بھی انسان کی جان کو خطرے میں ڈالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لیتے ہوئے اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ سب سے بڑا ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ دشمن چاہتا بھی یہی ہے کہ اسلام کے چہرے کو ایک دہشت گردی کا دین بنا کر ظاہر کیا جائے، اور وہ کام مسلمان عام طور پر کر رہے ہیں۔ لہذا جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کا نقصان کسی بھی ملک کو نہیں ہوا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوا، اس کا نقصان اسلام کو ہوا، اور وہ توہین رسالت کا اور زیادہ سبب بنی اور بنے گی۔ یہاں پر ایک سوال ہم کرتے ہیں خود حکومت پاکستان سے کہ آپ نے جب ان سے معاہدہ کیا، پھر اتنا ٹائم آپ نے کیوں گزرنے دیا؟ اگر معاہدے پر عمل کرنا مشکل تھا تو شروع ہی میں اس کو ڈسکس کرتے اور ان کو ایکسپلین کرتے اور انہیں بتاتے کہ کیا پاسبل ہے اور کیا پاسبل نہیں ہے، لیکن آپ نے ٹائم گزرنے دیا اور معاہدہ بھی ایسا کیا تھا کہ جو آپ کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومتوں کو ہر کچھ دنوں کے بعد اپنے فائدے کے لیے کچھ تنظیمیں بنانے کا شوق ہے، اور جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پاکستان کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو بچوں کی ایک فلم جوراسک پارک میں ہوئی کہ ڈائناسور تو بنا دیا لیکن وہ کنٹرول نہیں ہوا۔ یہی کام پاکستان آرمی نے طالبان بنا کے کیا، یہی کام اور تنظیمیں بنا کے کیا، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تنظیمیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہی کام عمران خان صاحب نے اور ان کی تنظیم نے کیا کہ تحریک لبیک کو وجود بخشا، اور اب وہ ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس تنظیم کے اکثر افراد پاکستان کے ایوریج لوگوں سے علمی اور عقلی اور شعور کی بنیاد پر بہت ہی کم ہیں۔ ان کے مرحوم سربراہ کی زبان کا بھی آپ کو علم ہے اور ان کے شعور کا بھی آپ کو علم ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ فرانس پر ایٹم بم گرا دیا جائے۔ آج فرانس تو انہوں چیلنج کر رہا اور 10 ایٹم بم کیوں رکھا تسی؟ وہ ایٹم بم باہر کٹو۔ اب اگر ایسے افراد کے ہاتھ میں اگر خدا نخواستہ پاکستان کی پاور یا ایٹم بم آ جائے تو وہ دنیا کا کیا حال کریں گے؟ لہٰذا کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے دین کی شدت ظاہر ہو، اور ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ دین کی شدت کسی بھی دین کی جانب سے ہو وہ تمام ادیان کے لیے خطرناک ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کی شدت کو ختم کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے دین کے نام سے لوگوں پر شدت کریں گے تو ان کے ادیان کی شدت بھی نظر آئے گی، اور یہ تمام ادیان کے لیے خطرناک ہوگی۔ شیعوں کو کہ ہم شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے، تمام فرقے مسلمان ہیں، جو بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم نبوت کا قائل ہو وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو اس کی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ کوئی کیسا بھی گناہ کرے اس کی سزا عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایسا ملک کہ جہاں پر اتنے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، یہاں پر اسلام کے نام پر حکومت در حقیقت لوگوں کو بے دین بنانے کا سبب بنے گی۔ اگر ایسی کوئی حکومت خدا نخواستہ آ بھی گئی تو بہت جلد جائے گی، اور جب جائے گی تو صدیوں کے لیے لوگوں کے دین کو ختم کر جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال کر رہے ہیں جو ممکن ہے کہ بعض کو ناگوار گزرے۔ کیا کبھی یہ تصور کیا جب اتنا ہم شور مچا رہے ہیں توہین رسالت کے نام پر، اگر خود مسلمان کتابوں سے توہین رسالت کو جمع کر کے کسی نے پیش کر دیا تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟
خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت کی کتب اور ان میں بھی صحاح ستہ کہ جن میں بہت توہین رسالت کا مواد ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ کے والدین کو کافر کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ مشرک پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم نہیں تھا، انہیں ان کی نبوت کا بتایا تو ایک عیسائی نے جناب ختیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل نے بتایا۔ تصور کریں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جس نور کے ظاہر ہونے کا انتظار انبیاء کر رہے تھے، اس نور کو خود نہیں علم کہ میں کون ہوں معاذ اللہ۔ صحیح بخاری میں کہیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی، تو کہیں ایک ایسی روایت کہ جو کتب اہل سنت و تفاسیر میں بھری پڑی ہے حدیث غرانیق کے نام سے، اور اسی روایت کی وجہ سے سلمان رشدی نے اپنی کتاب کا نام رکھا سیٹینک ورسز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان موضوعات کو یا ان کے علاوہ مثال کے طور پر حضرت عائشہ کی شادی 6 سال میں ہوئی یا 9 سال میں ہوئی، گو کہ وہ شادی شدہ تھیں بلکہ ان کی طلاق ہو چکی تھی، کم از کم 24-25 سال کی تھیں، کیا یہ ساری باتیں، یہ داستانیں توہین رسالت کا سبب نہیں ہیں؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے لوگوں کو قتل کرنا دین کے نام پر دہشت گردی توہین رسالت کا سبب نہیں؟ یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلمان اپنے افعال اور کردار کو دیکھیں کہ ان کا فعل اور ان کی شدت خصوصاً توہین اسلام اور توہین رسالت کا سبب تو نہیں، اور پھر اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بلا شک احتجاج بھی کیے جائیں لیکن اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اس توہین کو کنٹرول کرنے کے لیے بلا شک احتجاج کیے جائیں لیکن اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اپنی فوج کو، اپنی عوام کو، ان کے املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کیونکہ یہ چیز مزید توہین رسالت کا سبب ہے۔ کیونکہ یہ جب خبریں اور فلمز جب جا رہی ہیں تو تمام دنیا کے لوگ اور دشمنان اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنے نبی کا دفاع بھی کرتے ہیں تو کس ظلم و بربریت کے ساتھ دفاع کرتے ہیں۔ پاکستان کے تمام سفیر جن جن ممالک میں ہیں وہاں کے سربراہوں سے ملیں اور اس موضوع کو ڈسکس کریں اور اس ایشو کو اٹھائیں کہ اگر حکومتوں کی سرپرستی میں ادیان کی توہین ہوئی تو یہ زیادہ بڑی دہشت گردی ہوگی۔ اب ہم کچھ گفتگو کریں اس توہین کے بارے میں کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی گئی اور شراب کی نسبت دی گئی، تو یہاں صرف ہم ایک سوال کریں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد خاموش ہے، بہت بڑی تعداد اس وقت بھی خاموش تھی کہ جب حضرت یونس کی قبر کو دھماکے سے اڑایا گیا اور جب حضرت حجر بن ادے کی قبر کو کھودا گیا کہ جنہیں معاویہ نے قتل کروایا تھا، اس وقت بھی کسی نے توہین صحابہ کا شور نہیں مچایا، اور اب جب مولا امیر المومنین پہ شراب کی نسبت دی گئی تو ایک بہت بڑی تعداد خاموش ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ وہ کتاب میں لکھی ہے آپ کے، اور خصوصاً ابن تیمیہ نے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہو اس کو لکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً اگر وہ کتاب خود ہمارے برادران اہل سنت کی ہو۔ تو کیا آپ کو علم ہے کہ بہت سارے افراد کے بارے میں روایات ہیں شراب پینے کی، اور یہاں تک ہیں کہ وہ عام پانی میں بھی شراب ملا کے پیتے تھے اور آخر وقت تک پیتے رہے؟ کیا ان افراد کے بارے میں اگر یہ سب کچھ ڈسکس کیا جائے تو وہ توہین مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام انسانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جانیں کہ دشمن کیا چاہ رہا ہے، ہماری محبت کو مس یوز کرنا چاہتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔